پاکستان کی پہلی ویب ٹی وی اونرز آرگنائزیشن کے عہدیداروں کا انتخاب پایا تکمیل کو پہنچا اور لاہور میں مرکزی سیکریٹریٹ کے قیام کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ ہوٹل گرینڈ ملینیم میں شاندار پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں شعبہ صحافت، سوشل میڈیا، تعلیم و صحت، کھیل اور دیگر شعبہ زندگی کی نامور شخصیات نے شرکت کی۔ سوشل میڈیا اور صحافت سے تعلق رکھنے والے افراد نے ویب ٹی وی آرگنائزیشن باڈی پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے بڑی تعداد میں ممبرشپ فارم پر کر کے عہدیداروں کے انتخاب پر یقین کی مہر ثبت کی۔ ویب ٹی وی آرگنائزیشن کے چیئرمین عاصم امین، صدر ملک غضنفر اعوان اور سیکرٹری جنرل سید فاتر شاہ منتخب ہوئے۔ اس موقع پر نو منتخب چیئرمین WTO عاصم امین کا کہنا تھا کہ وہ صحافتی برادری اور سوشل میڈیا پرسنالٹیز کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کو درپیش مسائل کے حل کے لیے دن رات ایک کرنے کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا WTO کو بنانے کا مقصد تھا کہ ہم تمام طرح سے لوگ جن کے لیے بے روزگاری بڑھ چکی تھی اور یوٹیوب، ویب ٹی وی، سوشل میڈیا پہ ہونے کے ان کے باوجود ان کے لیے ایسے چیزیں جن کا سامنا کرنا پڑا تھا بے روزگاری کا، جن کے کوئی وسائل نہیں تھے کہ وہ روزگار کہاں سے پیدا کریں۔ تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ایسا پلیٹ فارم لے کے آئیں جس تمام تر لوگوں کو اکٹھا کریں اور ہم ایک پلیٹ فارم بن کے، ایک لکڑی کا ایسا بنڈل بن کے ہم لوگوں کے سامنے جائیں کہ جی ہم بھی خدارہ صحافی ہیں، ہمیں بھی آپ دیکھیں، ہم جو آپ کو ٹی وی چینلز یا نیوز پیپر کو آپ بزنس دیتے ہیں وہ ہم لوگوں کو دیں۔ ہم بھی اس پروفائل میں 100-150 لوگوں کو ہم نے اندراج کیا ہے کہ جی ساری کمپین ہم کریں گے، آپ کی ایڈورٹائزنگ ہم کریں گے، آپ کی الیکشن کمپین ہم کریں گے، پھر اس سے جو انکم جنریٹ ہوگی، انکم ملے گی، وہ ہم تمام تر لوگوں کو ڈیوائڈ کر سکیں جن کے لیے روزگار مشکل ہو چکا ہے۔ تو یہ مقصد ہمارا WTO کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس کو بنائیں اور یوٹیوب اور ویب ٹی وی اور فیس بک والے ایسے لوگ جن کے لیے روزگار نہیں ہے ان کو ہم روزگار فراہم کر سکیں۔ نو منتخب صدر ملک غضنفر اعوان نے WTO کے قیام کو خوش آئند قرار دیا اور اس عہد کا اعادہ کیا کہ خدمت کے میدان میں صحافی برادری کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اور مقتدر حلقوں تک پسے ہوئے صحافی اور سوشل میڈیا ورکرز کی آواز پہنچائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی WTO کا مطلب ہے ویب ٹی وی آنر آرگنائزیشن۔ اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بہت سارے سینئر دوست، سینئر صحافی مختلف اخبارات میں کام کر چکے ہیں، جو اس وقت مطلب مین سٹریم لائن کے نیوز پیپر تھے، کوئی جنگ میں، کوئی ایکسپریس میں، کوئی خبریں میں، کوئی اوصاف میں، کوئی نوائے وقت میں کام کر چکا تھا۔ تو جب یہ حکومت آئی تو اس حکومت کی وجہ سے میڈیا پہ جو زوال آیا تو ادارے ان سینئر لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے، ان لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا، دفتروں سے نکال دیا گیا، پھر انہوں نے واضح جرنلزم کے سوا میں اور کچھ آتا نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے تجربے کی بنا پہ، اپنی قابلیت کی بنا پہ ویب ٹی وی بنا لیے اور ویب ٹی وی پہ ہم نے جرنلزم ہی کی، ہم نے کوئی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی نہیں کی، ہم نے جرنلزم ہی کی، رپورٹس بنائی تاجروں کی، ہاؤسنگ اسکیموں کی، یا بس جہاں سے بھی ہمیں کوئی فائدہ ملتا تھا ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا۔ اور ان کو سمجھ یہ نہیں آ رہی تھی کہ ہم ویب ٹی وی بطور ہیں کیا چیز۔ گورنمنٹ ہمیں میڈیا نہیں مانتی، سرکاری میڈیا ہمیں میڈیا نہیں مانتا تھا، لوگ ہمیں میڈیا نہیں مانتے تھے، تو ہم نے اس لیے سوچا کہ اس کو باقاعدہ ایک پلیٹ فارم بنا دیا جائے اور مین سٹریم لائن کے میڈیا کو اپنی اہمیت بطور میڈیا بنوائی جائے۔ تو اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ویب ٹی وی آنرز کا جو ایک آرگنائزیشن بنا دی ہے، چیئرمین عاصم امین صاحب ہیں، صدر کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے گورنمنٹ کے ساتھ ایک مذاکرات کریں کہ جس طرح آپ نے اخبارات کے ساتھ اشتہار دینے کا ایک ٹیرف طے کیا ہوا ہے، میڈیا جو ویب ٹی وی میڈیا ہے اس کے ساتھ بھی ایک ٹیرف طے کریں۔ بے شک A کلاس، B کلاس، C کلاس آپ کیٹیگری بنا لیں، جو ویب ٹی وی اچھا کام کرے گا اس کو اس کے A کلاس میں رکھیں، جو تھوڑا سا ہلکا ہے اس کو B کلاس میں رکھیں، لیکن ان کے ساتھ ایک ٹیرف ضرور طے کریں تاکہ ان کو منتھلی کم از کم 2-3 لاکھ کا بزنس جائے، اس کا بھی گھر چلے، اس کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا بھی گھر چلے، اور ویب ٹی وی باقاعدہ ایک میڈیا انڈسٹری کے طور پہ سامنے آئے۔
ہماری جو اہمیت ہے, ہماری جو پہچان ہے, وہ بطور میڈیا پرسن ہی رہنی چاہیے. اس لیے اس WTO کا جو ہے اس کو اہتمام کیا گیا ہے, آرگنائزیشن بنائی گئی ہے, اور انشاءاللہ تھوڑی ایفرٹ ضرور کریں گے. پہلے مجھ سے سوال ہوا کہ آپ کیسے سوچتے ہیں کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ ہوگا, تو میں نے اس پہ بڑا اچھا جواب دیا کہ جی وزیر اعظم صاحب عمران خان کو وزیر اعظم بننے کے لیے 21 سال لگے ہیں, تو ہمیں سر انشاءاللہ 21 سال تو نہیں لگیں گے, تھوڑا عرصہ ضرور درکار ہوگا اپنی آواز مقام بالا تک لے جانے کے لیے, لیکن جلد ہی ہم انشاءاللہ مین سٹریم لائن کا میڈیا انشاءاللہ بنیں گے. سیکرٹری جنرل سید فاتر شاہ نے صحافیوں کو میدان صحافت میں درپیش مسائل اور تنازعات کے حل کے لیے WTO کے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی, اور WTO کے سیکریٹریٹ کو سوشل میڈیا ورکرز کے لیے تکنیکی خدمات کے میدان میں فعال بنانے کے عزم کا اظہار کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی اور اس کی توفیقات کے شکر گزار ہیں کہ پاکستان کی پہلی WTO انٹرنیشنل ویب TV آرگنائزیشن بنانے کا شرف سید فاتر شاہ, عاصم امین, غضنفر اعوان, صفدر علی اور دیگر تمام, جواد شمسی اور ہماری پوری باڈی کو جاتا ہے. اور اس میں سرخیل ہیں ہمارے عاصم امین صاحب چیئرمین ہیں, اور میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اتنا بڑا پلیٹ فارم بنانے میں انہوں نے ہمارے ساتھ عملی قدم اٹھایا. یہ وہ تنظیم ہے جس نے سوشل میڈیا کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ستون بنانا ہے, ضابطوں میں اور قواعد میں اصولوں کے ساتھ چلانا ہے. ہم نے پہلا کسی تنظیم کے پاس اتنا بڑا سیکریٹریٹ نہیں ہے جو ہم نے الحمدللہ اس وقت لوگوں کے لیے کھول دیا ہے. یہ سیکریٹریٹ یہاں پر سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا کی کانفرنسز بھی ہوں گی, اور ان کو یہ بھی اپرچونٹی دے رہے ہیں. یہاں ورکشاپ بھی بنائی ہے. اس ورکشاپ میں پورے پاکستان سے, پوری دنیا سے جو بھی پاکستان میں بسنے والا ہے, پاکستانی قوم ہے, اردو پڑھنے والا, انگلش جاننے والا, سندھی بولنے والا, بلوچی بولنے والا, سرائکی بولنے والا, وہ اپنے ویب TV کا کام ہم سے کروائے. ہمارے دروازے کھلے ہیں اس کے لیے. وہ اپنی فوٹیجز بھیجیں ہمیں, ہم ایڈٹ کروا کے اس کے لیے بھیجیں گے, اس کی خدمت کریں گے. کیا آپ کو آئینی قانونی طور پر کہیں ہماری ضرورت پڑے, ہم حاضر ہیں. آپ کو فنانشلی کہیں سٹرونگ ہونے کی ضرورت پڑے, تب بھی ہم حاضر ہیں. 3,500 WTO کا ممبر پوری دنیا میں ہمارے ساتھ رابطہ کر گیا. میں شکر گزار ہوں اس پوری کمیونٹی کا کہ جس نے اتنا بڑا ہمیں اعزاز بخشا ہے. اور ہمارے دروازے کھلے ہیں آپ لوگوں کے لیے, آپ تشریف لائیں. اور حکمرانوں تک بھی ہم یہ بات پہنچاتے ہیں کہ آپ خدارہ جرنلسٹ کو پہچانیے, جرنلزم کو جانیے. اپنے مطلب اور معنی و مفہوم کے لیے جرنلزم کے معنی مت بدلیے. مقررین نے WTO کے قیام اور قیادت کی خدمات کو سراہا اور بھرپور تعاون کا یقین دلایا. شاہ صاحب بہت شکریہ. شاہ صاحب WTO کی آج باقاعدہ عہدے داروں کا جو ہم نے اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے جو ذمہ داری ملی ہے SVP کی, میں کوشش کروں گا کہ تمام دوستوں کے ساتھ مل کے جو بھی ہمارے ویب TV جو اونر ہیں ان کے لیے بہتری کے لیے ہم کام کریں. اور سب سے پہلے میں ایک بات بتاؤں کہ جی موجودہ جو گورنمنٹ ہے وزیر اعظم عمران خان کی, اس کے لیے بھی سب سے زیادہ جو رول تھا وہ سوشل میڈیا کا تھا. اور آج میں خان صاحب سے یہی کہوں گا کہ خان صاحب سوشل میڈیا نے تو اپنا کردار ادا کیا, اب سوشل میڈیا کو بھی آپ کی ضرورت ہے. آپ بھی جو ہے نا کوشش کریں کہ سوشل میڈیا کی سرپرستی کریں, تاکہ جو مین اسٹریم سے جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں مختلف چینلوں سے, مختلف اخبارات سے, اب وہ بیچارے بے روزگار ہو گئے ہیں. اس کے لیے WTO انشاءاللہ ورک کرے گی کہ کہیں نہ کہیں جتنے ہمارے ویب TV کے چینل ہیں ان میں ان لوگوں کو ہم جو ہے نا اکاموڈیٹ کریں, اور انشاءاللہ ہم جو ہے نا اس کے لیے توقع کرتے رہیں گے. اور اسی کے ساتھ بہت شکریہ. اس سے دیکھیں جی فائدہ مند ہر شعبہ زندگی کے طبقے سے جو تعلق رکھتا ہے نا, عام شہری کو بھی ہوگا, ایک بیوروکریٹ کو بھی ہوگا, اور ایک جو صحافت سے وابستہ انسان ہے اس سے بھی ہوگا. کیونکہ بے روزگاری بھی بڑی ہے صحافت میں, لیکن ان کو بھی یہ روزگار ملا ہے. اس چینل کے تھرو, اس سسٹم کے تھرو انہیں روزگار بھی ملے گا. ایک عام شہری کی جو آواز تھی, کئی اداروں میں پالیسی کی وجہ سے وہ خبریں نہیں چلتی تھیں, تو ان کی جو مشکلات ہیں گلی محلوں کی ہیں, بچوں کو داخلہ ہے, کرائم کا ہے, عدالتوں کا ہے, کسی بھی قسم کا ہے نا,
اس چینلز کے تھرو، اس پلیٹ فارم کے تھرو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ان کی آواز اعلیٰ ایوانوں تک پہنچائی جائے گی، اعلیٰ اداروں میں کام کرنے والے حکام ہیں ان تک پہنچائی جائے گی۔ اگر عدالت میں کسی کو مشکلات ہے تو ہمارے جو معزز جج صاحبان ہیں ان کو کسی کی مشکل بعد میں پتہ لگتی ہے تو اس چینل کے تھرو، اس پلیٹ فارم کے تھرو ان کے وہ مشکل کا پتہ لگے گا، وہ آسانی فرمائیں گے۔ ایک اگر پولیس کی طرف آ جائیں، پولیس میں کہیں پہ کرائم بڑھ رہا ہے کسی علاقے میں ہے تو وہ پولیس افسر کو پتہ لگے گا، وہ اس کو حل کر سکے گا۔ ایک عام شہری کی اور بھی طرح کی گلی محلے کی بھی کوئی مشکلات ہیں، بچوں کے داخلے ہیں، کہیں بھی قسم کی مشکلات ہیں، کوئی میڈیکل کا ہے، کوئی ہیلتھ کا ہے تو وہ بھی حل ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، اس سے بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ پہلے آ تو گیا تھا لیکن اسے باقاعدہ طور پہ اعلان جو آج کیا ہے اس کو پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جس طرح یہ ترقی یافتہ ہم لوگ ترقی کر رہے ہیں ہر دور میں، اور جس طرح ہم نے اپنی میڈیا میں کیا ہے، اس سے آنے والے دنوں میں بہت جلدی ترقی ہوگی، لوگوں کی مشکلیں بھی حل ہوں گی، اور جو مشکلات ہیں وہ اعلیٰ ایوانوں تک، اقتدار تک، وہ ہمارے ایم این ایز، ایم پی اے، وزراء تک یہ پہنچیں گی، وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم صاحب تک ہیں۔ اس پلیٹ فارم کے تھرو لوگوں کی جو بات ہے آسانی تک پہنچے گی اور وہ جلد حل ہوگی، اس سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا۔ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم عاصم امین صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں، اور جنرل سیکرٹری فاتر ولی صاحب ہیں، اور جو ہمارے صدر ظفر عوان صاحب، ان کا ہم تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ ویب چینل ہیں جن کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، نہ گورنمنٹ تسلیم کرتی ہے، نہ کوئی دوسرے جو الیکٹرانک میڈیا وہ تسلیم کرتا ہے، ان کے لیے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے تاکہ ان کی جو آواز ہے اقام بالا تک پہنچائی جائے، اور ان کو جو مسئلے مسائل ہیں ویب چینل کے ہیں ان کو بھی بزنس دیا جائے، تاکہ گورنمنٹ نے بزنس آلریڈی رکھا ہوا ہے لیکن وہ بزنس پتہ نہیں کس کو مل رہا ہے۔ عاصم امین صاحب نے اسی بزنس کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ ایک WTO کے نام سے تنظیم بنائی ہے، ہم اس کے پھر اگین تہ دل سے مشکور ہیں۔ یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے عاصم امین اور ظفر عوان صاحب نے، اور یہ بہت ضرورت تھی وقت کے حساب سے۔ تو یہ آگے جو مزید اس کا اعلان کر رہے ہیں، اجلاس بلا رہے ہیں، اس میں کیا کیا ہو رہا ہے یہ ابھی پتہ چلے گا بعد میں۔ بہرحال جو انہوں نے یہ چیز بنائی ہے بہت اچھا ہے، وقت کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ اس کو آگے کامیاب کرے۔ اس سے کس طرح سے لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ میرے خیال میں اس سے بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگوں کے سورس آف انکم ڈیولپ ہوں گے، اور ہمارے جو جرنلسٹ بھائی ہیں یا بہنیں ہیں جو کہ گراس روٹ لیول پہ جا چکے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے، جو بہت زیادہ افیکٹو ہوئے ہیں، وہ اپلفٹ ہو جائیں گے، ان کو اپلفٹ ہونے میں مدد ملے گی اور بہت سارے نئے ریسورسز پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ دیگر عہدیداروں میں سینئر وائس چیئرمین سید جواد شمسی، سینئر وائس چیئرمین صفدر علی، وائس چیئرمین ملک مرید عباس، سینئر نائب صدر شاہد استقلال، نائب صدر رانا وسیم اقبال، ڈپٹی سیکرٹری رانا طاہر، ڈپٹی سیکرٹری طاہر مہدی، ڈپٹی سیکرٹری بلال غوری، جوائنٹ سیکرٹری عامر اقبال بٹ اور فوکل پرسن امجد جٹ شامل ہیں۔ ممبرز گورننگ باڈی میں سید حسان ہاشمی، سونیا ناز، جاوید اقبال، سید ارشد شاہ، عادل رضا، طارق رانا، رانا وسیم اقبال، دلاور بٹ، ندیم شہزاد، KS بٹالوی، سید زہیب کاظمی، شاہد اقبال اور یاسر مبین منتخب ہوئے۔